پاکستان کی عوام نے یہ پہلے کر کے دکھایا ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سوات میں پاکستان کا پرچم لہرائے گی، اور جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور سوات میں پاکستان کا پرچم لہرایا۔ اس حکومت نے دہشت گردی کے خلاف ایک نرم پالیسی رکھا ہے۔ یہ حکومت نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نیا پاکستان میں ہر چیز مہنگا ہو چکا ہے مگر عوام کا خون سستا ہے۔ یہ ریاست کا رت کی بات ہے، یہ پاکستان کی ریاست کی رت کی بات ہے کہ ہم کب تک برداشت کرتے رہیں گے کہ ہمارا شہریوں، ہمارے اے پی ایس کے بچوں، مرد عورت کو اس دہشت گردی کے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ حکومت، صدر پاکستان، وزیر اعظم دہشت گردوں کے سامنے جھک چکے۔ دہشت گردوں کے سامنے جھکنے کے نتیجے میں دہشت گردی کے واقعوں میں اضافہ ہوا ہے۔ آج پشاور میں بم دھماکہ ہوا، کل بلوچستان میں بم دھماکہ ہوا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدہ کیا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں آئے گی تو ہم دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے، ہمارا شہریوں کا تحفظ کریں گے، ہمارا ملک کا تحفظ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جب آپ اس حکومت کو ختم کرتے ہو تو ہم ایسا حکومت بنائیں گے جو ہمارا عوام کا تحفظ کرے، ہمارا ملک کا تحفظ کرے، ملک کے دشمن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، کسی کے سامنے نہ جھکے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان ترقی کرے گا۔ یہ حکومت ہر شعبے میں ناکام رہے ہیں، ان کا خارجہ پالیسی ناکام ہے۔ خان صاحب کے وقت میں جو کشمیر میں حملہ ہوا وہ تاریخی حملہ ہوا، اور خان صاحب قومی یکجہتی کشمیر کوس کے حد تک بھی نہیں کروا سکا۔ خان صاحب کی حکومت میں ہمارا ہر ملک کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ہم نے پاکستان کے مفاد میں خارجہ پالیسی چلائیں۔ جب صدر زرداری چین گیا تو واپس آیا سی پیک کے ساتھ۔ جب صدر زرداری ایران گیا تو واپس آیا ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے ساتھ۔ جب صدر زرداری امریکہ گیا تو واپس آیا فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان کے تحت اربوں روپیہ کا ٹریڈ کا بندوبست کیا۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کو جو نقصان پہنچا ہے ان کی وجہ سے اس کو ہم حل کریں گے۔ اس نے معیشت کے شعبے میں سب سے ناکام ترین طریقے سے معیشت چلایا ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ وہ خودکشی کرے گا مگر آئی ایم ایف نہیں جائے گا، پھر 6 مہینے بعد آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے،
تاریخ کا بدترین ڈیل کرواتا ہے، پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کرواتا ہے، عوام دشمن ڈیل کرواتا ہے، غریب دشمن ڈیل کرواتا ہے، ملک دشمن ڈیل کرواتا ہے، اور اس کا نقصان، اس کا بوجھ آپ اٹھا رہے ہو۔ کبھی کہتا ہے کہ معیشت تو ترقی کر رہا ہے، آپ کو نہیں پتا۔ 5% گروتھ ہوا ہے، آپ کو نہیں پتا۔ معیشت تو واہ واہ اتنا تیزی سے ترقی کر رہا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ تو کبھی کہتا ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے تو پاکستان میں بھی مہنگائی ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ سندھ کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ مہنگائی ہے ہی نہیں، اپنے وزراء کو کہتا ہے کہ جائے نکلو، عوام کو سمجھائے کہ مہنگائی ہے نہیں۔ اس شخص نے، اس کی کنفیوژن نے، اس کی نااہلی نے آپ کا معاشی قتل کیا ہے۔ اس کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے آج مہنگائی تاریخی سطح پہ ہے، آج بے روزگاری تاریخی سطح پہ ہے، آج غربت تاریخی سطح پہ ہے۔ یہ تبدیلی نہیں، تباہی ہے۔ یہ نیا پاکستان کا اصل چہرہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کی عام آدمی کی خدمت کی ہے۔ قائد عوام کا دور ہو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا دور ہو، مرد حر صدر زرداری کا دور ہو، تو ہم نے مزدوروں کے لیے کام کیا، کسان کے لیے کام کیا، نوجوان کے لیے کام کیا، عورتوں کے لیے کام کیا، اور معیشت میں بار بار ترقی لے کر آئے۔ قائد عوام کے دور میں جب حکومت ملا تو ملک ٹوٹ چکا تھا، قائد عوام نے ملک کھڑا کر دیا، قائد عوام نے معیشت کھڑا کر دیا، اور پاکستان ترقی کرنے لگا۔ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو حکومت ملی تو آمریت کے بعد، عامر ضیاء کی آمریت کے بعد حکومت ملی، کلاشنکوف اور ڈرگز اور دہشت گردی اور لا اینڈ آرڈر کا کرائسس اور بحران تھا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اتنا کام کی، اتنی محنت کی کہ آج تک لوگ یاد کرتے ہیں کہ بی بی کے وقت میں نعرہ لگتی تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی۔ شہید بی بی نے ملک بھر میں روزگار دیا، نہ صرف مرد کو روزگار دیا مگر اس ملک کے عورتوں کو بھی روزگار دلوائی تھی۔ فیمیل پولیس سٹیشنز بنائی تھی، فیمیل بینکس بنائی تھی، لیڈی ہیلتھ ورکر کے نظام کے تحت ملک بھر میں، ہر گاؤں میں، ہر گھوٹ میں عورت کو روزگار بھی دلوایا۔ وہ اپنی گھر میں معاشی طور پہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے، اور ہم نے اپنا علاقہ کے صحت کا بھی خیال رکھ رہی ہے۔ یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے کارنامے تھے۔ صدر زرداری نے اس ملک کے عورتوں کے لیے بے نظیر کارڈ شروع کیا تھا۔ صدر زرداری نے اس ملک کے غریب کے لیے وہ بے نظیر کارڈ کو عمران نے اب احساس کارڈ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ صدر زرداری کے دور میں ہم نے وسیلہ صحت کا کارڈ شروع کیا غریب ترین پاکستانیوں کے لیے۔ اس نے اس کو پی ایم ہیلتھ کارڈ ڈکلیئر کر کے اور سب کے لیے دے دیا۔ ہم نے وسیلہ روزگار شروع کیا تاکہ نوجوانوں کو روزگار ملے،
وسیلے تعلیم شروع کیا تاکہ نوجوانوں کو تعلیم ملے، وسیلہ حق شروع کیا تاکہ آپ کو اپنا حق ملے، اور آج پاکستان کے عوام لاوارث ہے، اس مشکل میں لاوارث ہے، کوئی ان کے پوچھنے والا نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں جب مہنگائی تھا تو ہم نے اس طریقے سے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا، ہم نے جہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا، وہاں تنخواہ میں اضافہ کیا، 100% سے زیادہ اضافہ کیا، پینشنز میں اضافہ کیا، 100% زیادہ اضافہ کیا، تاکہ اگر ملک اور قوم مہنگائی کا مقابلہ کر رہا ہے تو ہمیں اپنے شہریوں کو کچھ مدد دینا چاہیے، کچھ تحفظ دینا چاہیے، تاکہ ہم مل کر اس مہنگائی کا مقابلہ کریں۔ اس شخص نے پاکستان کے عوام کو لاوارث چھوڑا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس سے حساب لیں گے، اس سے حساب لیں گے چینی چوری کا، اس سے حساب لیں گے آٹا چوری کا، اسے حساب لیں گے پیٹرول چوری کا، اسے حساب لیں گے کھاد یوریا کا چوری کا، اسے حساب لیں گے ہر وہ ظلم کا، ہر وہ ناانصافی کا جو آپ پہ اس نے کروایا ہے۔ ہمارا یہ سفر، ہمارا یہ جدوجہد آپ کے حق کی جدوجہد کے لیے ہے، آپ کے حقوق کی جدوجہد ہے۔ ہم آپ کا حق حاکمیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو جمہوریت قائد اعظم نے ہمیں وعدہ کیا تھا، قائد عوام نے 1973 کے آئین میں ہمیں دیا تھا، اس پہ آپ نے ڈاکہ مارا ہے، ووٹ پہ آپ نے ڈاکہ مارا ہے، دھاندلی زدہ حکومت ہو، اور ہمیں اپنا جمہوریت واپس چاہتے ہیں، ہمیں اپنا حق حاکمیت چاہیے۔ ہم حق ملکیت کے جدوجہد لڑ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ سرزمین، یہ ملک، یہ آپ کا ہے، پاکستان کے عوام کا ہے، جو اس پہ اگتا ہے یہ آپ کا ہے، جو اس سرزمین کے نیچے ہے یہ آپ کا ہے، اور ہم یہ آپ کو واپس دینا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں جہاں کچی آبادیاں ہیں، جہاں جہاں گھوٹ آباد ہے، جہاں لوگ نسلوں سے رہ رہے ہیں مگر نام کا حکومت کا زمین ہے، ہمیں آپ کو اس سرزمین کا مالک بنانا چاہیے، آپ کو اپنا حق دلوانا چاہیے۔ ہم حق روزگار کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے آپ سے 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کیا اس نے آپ سے دھوکہ کیا، جس نے آپ سے 1 کروڑ نوکریاں کا وعدہ کیا اس نے نوکری کیا دینا تھا، جن کے پاس روزگار موجود تھا ان سے بھی روزگار چھین لیا۔ اب پوچھے پاکستان سٹیل مل کے ملازمین سے، جن کا سٹیل مل زبردستی بند کروا کے 10,000 خاندانوں کو بے روزگار کروایا ہے اسی عمران خان نے۔ آپ پوچھو ان 16,000 وفاقی سرکاری ملازم جن کو نکالا گیا، اس عمران نے ان کو نہیں بچایا، اس عمران نے ان 16,000 لوگوں کو بحال نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی نے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے اپنے وکلا کو کورٹس بھیجا، ان کا جدوجہد کیا اور ان 16,000 خاندانوں کو بحال کروایا۔ ہم تو آپ کے حق روزگار کا جدوجہد لڑ رہے ہیں، ہم حق برابری کی بات کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پاکستان ہونا چاہیے سب کے لیے، کوئی تفریق نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں سے بھی آپ تعلق رکھیں،
جو بھی آپ زبان بولے، آپ امیر ہو یا غریب ہو، آپ عورت ہو یا مرد ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، آپ اس ملک کے شہری ہو، اور سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے، ایک سلوک ہونا چاہیے، کے موقع ملنے چاہیے۔ ہم یہ سب کچھ صرف تب حاصل کر سکتے ہیں جب ہم کٹپٹلی کو بگاتے ہیں، سلیکٹڈ کو بگاتے ہیں، صاف و شفاف الیکشنز کروا کے عوامی حکومت منتخب کرتے ہیں۔ جب عوامی حکومت ہوگا تو آپ کے نمائندے ہوں گے، وہ آپ کے دکھ درد کو احساس کریں گے۔ جو حکومت میں آتے ہیں کسی اور کی وجہ سے، وہ تو عوام کے دکھ درد محسوس نہیں کرتے، وہ آپ کی طرف دیکھتی ہی نہیں ہے، وہ صرف کہیں اور دیکھتے ہی رہتے ہیں اور عوام مشکل میں پڑتے رہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے، پیپلز پارٹی مزدوروں، کسانوں، نوجوانوں اور طالب علموں کی جماعت ہے۔ آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا اور آپ نے اس ملک کی تاریخ رقم کیا تھا۔ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا اور ہم نے اس ملک کی قسمت بدل دی۔ آپ نے ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے، اس قافلہ کا حصہ بنا ہے، تاکہ ہم وہ پاکستان بنا سکے جو قائد عوام اور بی بی شہید نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ ہم نے مل کے ان کے نامکمل مشن کو مکمل کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی کا اور چچوتنی کے عوام کا 3 نسلوں کی ساتھ ہے۔ قائد عوام نے یہاں 5 مرحلہ سکیم دی، وہ 70s میں۔ یہ لوگ تو 2022 میں آپ کے لیے گھر نہیں بنا سکے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 1993 میں چچوتنی کو گیس دلوائی تھی۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے اس ملک کی خدمت کیا ہے، ہم نے اس ملک کو ایک اسلامی وفاقی جمہوریت بنایا ہے، آئین دلوایا ہے۔ ہم نے اس ملک کو اٹامک طاقت بنایا ہے، اسلامک بم دلوایا ہے۔ ہم نے اس ملک کے غریب تک پہنچ کے خدمت کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب صاف و شفاف الیکشنز ہوتے ہیں، ہم بھٹو شہید کے نظریہ کے مطابق اور بی پی شہید کے منشور کے مطابق کام کریں گے۔ اب ہمارا مطالبہ ہے، وزیر اعظم سے مطالبہ ہے کہ وہ خود بخود مستعفی ہو جائے، وہ خود اپنا اسمبلی توڑوا کے الیکشنز میں آئیں، آمنا سامنا کرے، مقابلہ کرے، دیکھتے ہیں عوام کس کے ساتھ ہے۔ نہیں کرتے ہو تو یہ جیلے اسلام آباد آ رہے ہیں، یہ عوام اسلام آباد آ رہے ہیں، آپ سے ٹکرانے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ خود بخود مستعفی ہو جائیں، مگر یہ جیالے آپ کے بندوبست خود کریں گے۔ نعرے بھٹو جی بھٹو۔